نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندانی نظام کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ خاندانی نظام ہمارا کیسے مستحکم ہو سکتا ہے اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ تو ایک خاندان وجود میں آتا ہے جب ایک لڑکا اور لڑکی شادی کے بندھن میں آتے ہیں، ان کے درمیان ایک رشتہ ازدواج قائم ہوتا ہے۔ اب جس قدر جنسی خواہش لڑکے اور لڑکی کے درمیان مرکوز ہوگی، اسی قدر ان کے درمیان محبت الفت زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے ان کا خاندانی نظام مستحکم رہے گا۔ جس قدر ان کی جنسی خواہش آپس میں مرکوز ہوگی، اگر خامند کو اپنی بیوی پر اعتماد نہیں اور بیوی کو خامند پر اعتماد نہیں، یاد رکھیے کہ وہ خاندانی نظام کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتا۔ خاندانی نظام کو مستحکم کرنا ہے تو سب سے پہلے میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ازدواج ہے، یہ جتنا مستحکم ہوگا تو خاندانی ادارہ وہ اتنا ہی مستحکم ہوگا۔ اس لیے کہ کوئی بھی خاندانی ادارہ ہے تو یاد رکھیے کہ ایک خاندان جو بنتا ہے وہ 3 اداروں کے ملنے سے بنتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے میاں بیوی کا جو باہمی ربط ہے۔ نمبر 2، والدین اور اولاد کا جو آپس میں رشتہ ہے۔ نمبر 3، نیچے بہن بھائیوں کے درمیان جو رشتہ اخوت ہے۔ یہ 3 ادارے جس قدر مستحکم ہوں گے، اسی قدر وہ خاندانی نظام بھی مستحکم ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے میاں بیوی کا جو باہمی ربط ہے، باہمی تعلق ہے، یہ جس قدر مستحکم ہوگا تو خاندانی نظام بھی اسی قدر مستحکم ہوگا۔ اب یاد رکھیے کہ یہ دونوں، لڑکا اور لڑکی، جب شادی کے بندھن میں آ گئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ خاندان کی ایک بنیاد رکھ رہے ہیں، ایک ادارے کی یہ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اب دونوں ہیں تو سربراہ، لیکن یاد رکھیے کہ ایک ادارے کے 2 برابر کے اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک ادارے کے 2 برابر کے اختیار رکھنے والے سربراہ ہوں گے تو یاد رکھیے کہ وہ ادارہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ کبھی مستحکم نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کئی الہ ہوتے تو زمین پہ فساد ہوتا۔ لہذا ایک ادارے کے 2 برابر کے اختیار رکھنے والے سربراہ ہو نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر حاکمیت حاصل ہے۔ ہاں، جب آپس میں لڑ پڑیں، کوئی اختلاف ہو جائے تو محبت پیار سے آپس سے ایک دوسرے سے بات منوا لیں۔ کبھی خامند بیوی کی تسلیم کر لے، کبھی بیوی خامند کی تسلیم کر لے، لیکن ہر صورت میں مردوں کو عورتوں پر حاکمیت رہے گی۔ اسی وجہ سے کسب معاش کی اسلام نے ساری ذمہ داری مرد پہ ڈالی ہے، عورت پہ نہیں ڈالی۔ عورت کو کہا کہ تم گھر کی 4 دیواری کے اندر محدود رہو۔ کسب معاش کا جو بوجھ تھا وہ مرد کے سر ڈالا ہے کہ کسب معاش تیری ذمہ داری ہے، اور بیوی کے نان نفقے، اس کے خرچے کو، اخراجات کو پورا کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ اسلام نے کسب معاش کا حکم عورت کو نہیں دیا بلکہ مرد کو دیا۔ اگر جیسے آج مغرب کے اندر مرد بھی کمائی کرنے کے لیے نکلا ہے، عورت بھی کمائی کرنے کے لیے نکلی ہے، مرد بھی 8 گھنٹے کمائی کر کے واپس آئے گا، عورت بھی 8 گھنٹے کمائی کر کے واپس آئے گی، تو جس طرح مرد کی طبیعت پہ ایک تھکاوٹ ہوگی، مرد کی طبیعت میں اس کی طبیعت میں ایک بوجھ سی کیفیت ہوگی، ایسے ہی عورت کی طبیعت پر بھی تھکاوٹ ہوگی۔ اب جب یہ واپس گھر آئیں گے، سب سے پہلے یہ آپس میں ٹکرائیں گے، پیچھے اولاد کی تربیت کا نظام بالکل درہم اور برہم ہوگا۔ اس طریقے سے ان کا خاندانی نظام بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے
کہ کسب معاش مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کا کام ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہے اور اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرے۔ اسی طرح اسلام نے، کیونکہ مردوں کو عورتوں پر حاکمیت حاصل ہے، اسی وجہ سے اسلام نے طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی، ہاں وہ لے سکتی ہے، دے نہیں سکتی۔ اور تیسری بات کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مردوں اور عورتوں کی وراثت میں بھی فرق رکھا ہے، دونوں کی وراثت میں بھی فرق رکھا ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہر صورت عورتوں پر حاکمیت حاصل ہے۔ لہٰذا جب یہ خاندان کی بنیاد ڈال رہے ہیں، اب یہ دو برابر کے سربراہ، دو برابر کے اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے، بلکہ مرد کو عورت پر حاکمیت حاصل ہوگی۔ اور صاف طور پر اللہ نے قرآن میں کہا کہ فالصالحات، کہ نیک عورتیں وہی ہوا کرتی ہیں جو خامدوں کی بات کو تسلیم کر لیا کرتی ہیں۔ لہذا اگر آپس میں کوئی اختلاف اور ناچاکی ہو بھی جائے تو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ کچھ مرد تسلیم کر لے، کچھ عورت تسلیم کر لے، آپس میں یوں صلح کا معاملہ ہو جائے۔ لیکن اگر شدت پکڑ جائے بات، مرد کسی بات پہ راضی نہیں، تو مرد کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، اس لیے کہ مرد کو عورت پر حاکمیت حاصل ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اس انداز سے اپنے اس خاندانی نظام کو مستحکم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر طرح کی ناچاکیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔